اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، عربی گرامر کورس میں الحمدللہ ہم مرکبات کو پڑھ رہے ہیں اور ہمارا سبق چل رہا ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ جس اسم کو نسبت دے رہے ہیں وہ مضاف کہلاتا ہے اور جس کے ساتھ دے رہے ہیں وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی گرامر میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ مضاف کی عربی ہم پہلے کریں گے اور مضاف الیہ کی بعد میں۔ جیسا کہ اللہ کی کتاب، تو اب اس میں کتاب یہ مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے۔ کتاب کو ہم اللہ پاک کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں، تو کتاب اسم ہے، اصل میں کتابن، تو اب اس کے اوپر الف لام بھی نہیں لگانا ہے اور اس کا اعراب بھی ہلکا کرنا ہے۔ الف لام نہیں لگائیں گے اور اس کا اعراب ہلکا کر دیں گے تو اعراب ہلکا کرنے کا مطلب ہے کہ جو تنوین والے اسماء ان کی تنوین ختم ہو جائے گی۔ تو کتابن یہ تنوین والی کیٹیگری میں آتا ہے یہ اسم، تو یہ بن جائے گا کتابو۔ اب مضاف الیہ کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ مضاف الیہ نے ہمیشہ حالت جر میں آنا ہے، تو وہ ہے اللہ ہی۔ کتابو اللہ ہی ملا کر پڑھیں گے کتاب اللہ ہی، کتاب اللہ ہی۔ اللہ کا رسول رسول اللہ، اللہ کا رسول رسول اللہ۔ جمعہ کا دن یوم الجمعاتی، یوم الجمعاتی۔ قیامت کا دن یوم القیامتی، یوم القیامتی۔ بدلے کا دن، بدلے کا دن یوم الدین، یوم الدین۔ اب اس میں ایک اور بات کہ اگر مرکب اضافی میں ایک سے زیادہ مضاف یا مضاف الیہ آ جائیں تو انہیں کیسے بنانا ہے؟ جیسا کہ حامد کے گھر کا دروازہ، حامد کا گھر یہ ایک مرکب اضافی، گھر کا دروازہ یہ دوسرا مرکب اضافی، لیکن یہ مل کے آ رہے ہیں۔ حامد کے گھر کا دروازہ تو دو مرکب اضافی، تو اب پہلے مرکب اضافی میں حامد مضاف الیہ ہے، گھر وہ مضاف ہے، جبکہ دوسرے میں گھر کا دروازہ اس میں گھر مضاف الیہ ہے اور دروازہ وہ مضاف ہے۔ حامد کے گھر کا دروازہ تو اس میں حامد وہ مضاف الیہ ہے، گھر وہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، اور دروازہ جو ہے وہ صرف مضاف ہے۔ حامد صرف مضاف الیہ اور دروازہ وہ صرف مضاف، لیکن جو درمیان میں آ رہا ہے گھر وہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے۔ تو مرکب اضافی میں ایک سے زیادہ مضاف یا مضاف الیہ آ جائیں تو انہیں کیسے بناتے ہیں؟ تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں مضاف کیا ہے اور مضاف الیہ کون ہے۔ تو
آخر سے پیچھے کی طرف آئیں، حامد کے گھر کا دروازہ، تو دروازے کی عربی پہلے کریں، سب سے پہلے وہ مضاف ہے تو مضاف کی عربی پہلے کریں، تو دروازے کی عربی ہے بابن، تو ہم نے اس کے اوپر الف لام بھی نہیں لگانا، اس کا اعراب بھی ہلکا کرنا ہے، تو یہ بن جائے گا بابو۔ اب گھر کی عربی ہے بیتن، گھر کی عربی ہے بیتن۔ اب یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، کیونکہ یہ دروازے کے لیے مضاف الیہ ہے لیکن حامد کے لیے یہ مضاف ہے، تو اس کے اوپر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے قاعدے اپلائی کریں گے، دونوں قاعدے لگائیں گے کہ اس کے اوپر نہ تو الف لام لگانا ہے، اس کا اعراب بھی ہلکا کرنا ہے اور اسے حالت جر میں لے کے آنا ہے۔ تو یہ ہماری کنسٹرکشن بن جائے گی بابو بیتی حامدن، بابو بیتی حامدن۔ تو باب وہ ہمارا مضاف ہے، اس کے اوپر الف لام بھی نہیں لگایا، اس کا اعراب بھی ہلکا کیا۔ اب بیت وہ اس کے اوپر الف لام بھی نہیں لگانا، اس کا اعراب بھی ہلکا کرنا ہے اور اسے حالت جر میں استعمال کرنا ہے، اعراب بھی ہلکا اور اس کا الف لام بھی نہیں لگایا، مضاف کا قاعدہ اور مضاف الیہ کا قاعدہ کہ اسے ہم نے حالت جر میں استعمال کرنا ہے، حالت جر میں لے کے آنا ہے۔ تو بابو بیتی حامدن، حامد وہ صرف مضاف الیہ ہے، گھر مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، جبکہ دروازہ صرف مضاف ہے۔ تو جو مضاف ہے اس کے اوپر مضاف کے قاعدہ اپلائی ہوں گے، اور جو مضاف الیہ ہے اس کے اوپر مضاف الیہ کا قاعدہ لگے گا، یعنی وہ حالت جر میں آئے گا۔ اور جو اسم مضاف اور مضاف الیہ دونوں بن کر آ رہا ہے، یعنی کہ ایک اسم کے لیے وہ مضاف الیہ ہے اور ایک اسم کے لیے وہ مضاف ہے، تو اس کے اوپر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے قاعدے لگائیں گے، یعنی کہ اس کے اوپر 3 قاعدے لگیں گے کہ اس کا الف لام بھی نہیں لگائیں گے، اس کا اعراب بھی ہلکا رکھیں گے اور اسے حالت جر میں استعمال کریں گے۔ ایک اور مثال اس کی کہ اللہ کا رسول، یہ ہمارا سادہ مرکب اضافی ہے، سمپل سا مرکب اضافی ہے، رسول وہ مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، رسول اللہ، رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں اللہ کے رسول کی دعا، اللہ کے رسول کی دعا، اللہ کا رسول ایک مرکب اضافی، رسول کی دعا ایک دوسرا مرکب اضافی، اگر ہم اسے الگ الگ دیکھیں گے، لیکن یہ ہم ایک ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کے رسول کی دعا۔ تو اب اس میں رسول اللہ کے لیے مضاف ہے اور دعا کے لیے مضاف الیہ ہے، تو اس میں رسول کے اوپر دونوں مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے قاعدے اپلائی ہوں گے، اور اللہ اس کے اوپر صرف مضاف الیہ کا قاعدہ اپلائی ہوگا، اور دعا جو ہے اس کے اوپر مضاف کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ تو دعاء رسول اللہ، رسول اللہ الگ الگ اس سے، دعاء رسول اللہ، دعاء رسول اللہ۔ تو اس میں اس طرح سے ہم یہ اگر مرکب اضافی میں ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف الیہ آ جائیں تو آخر سے شروع کی طرف آپ اس کا ترجمہ کریں تو وہ انشاءاللہ اس طرح سے آپ اسے بنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔